بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں نے جس وقت اس زمینگاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کے دلوں میں خداوند تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بطلیق پر پڑی، جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و تحریض دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ بطلیق بے ہوش ہو کر گرا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ واقدی رحمہ اللہ عبداللہ بن حلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہمارے ہاتھ سے خداوند تعالیٰ نے 2200 رومیوں کو تحقیق کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ سکاسک کے تھے شہید ہوئے۔ عظمیت خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیس بولا، میں کس منہ سے بادشاہ ہرکر کے پاس حاضر ہوں گا؟ سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، ہمارے خون سے زمین رنگ دی، لاشوں کے تودے لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ بھائی کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اس سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزنش و ملامت کرنے لگے۔ شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمے نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب سب سامان درست ہو گیا اور پڑاؤ کو نہایت مستحکم اور مضبوط کر چکے تو ایک نصرانی عرب کو جس کا نام قد بن واصلہ تھا بلا کر کہا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک زیرک، عقلمند اور تجربہ کار کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں۔ قد بن واصلہ ایک تیز سبک روح گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں آنے سے کیا غرض ہے۔ قد نے جواب دیا کہ ملکی معاملات اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے سے غرض ہے۔ ہمارا سردار لشکر آپ کے ایک عقلمند اور تجربہ کار شخص کو بلاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے فرمایا کہ ربیع، تمہارا جانا مناسب نہیں، کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے عہدیدار کو قتل کیا تھا۔ آپ نے کہا باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ نیز میں آپ اور تمام مسلمانوں کو اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تمام توجہ میری طرف رہے۔ اگر رومی میرے ساتھ کوئی بے وفائی یا فریب کاری کریں اور اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہوں تو تم بھی ان پر معاً حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ حریف کے خیموں کے قریب پہنچے تو قد بن واصلہ نے کہا کہ بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھوڑا دوسروں کے سپرد کر دوں۔ میں سوائے خیمہ کے دروازے کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، ہم نے آپ کے پاس کسی طرح پیغام نہیں بھیجا۔ قد بن واصلہ نے یہ تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ یہ عربی لوگ قول کے بہت پکے اور بات کے سچے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آنا چاہے آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی طرح گھوڑے پر سوار خیمے تک تشریف لے گئے اور خیمے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دو زانو بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا، برادر عربی، تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے، ہمارے دل میں کبھی اس کا شبہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تم ہم سے کسی وقت لڑو گے اور ہم پر کبھی چڑھ بھی آؤ گے۔
اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہماری یہ خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی وہی پڑھو، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو ہمیں جزیہ دیا کرو، اور اگر اس میں بھی کسی قسم کا پس و پیش ہے تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کون سا امر مانے ہے کہ تم ملک فارس پر چڑھائی کرو اور ہم سے صلح اور دوستی رکھو؟ آپ نے فرمایا ملک فارس کی نسبت چونکہ تمہارا ملک ہم سے قریب ہے اور خداوند تعالی احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی جو کفار تم سے قریب ہیں ان سے لڑو چاہے کہ وہ تمہیں زیادہ قوی پائیں۔ جرجیس نے کہا کہ کیا تم پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جیسے تمہارے نبی پر انجیل مقدس نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے اس شرط پر صلح کر لو کہ ہم تمہارے ہر ایک آدمی کو 1 دینار اور 1 اونٹ غلہ اور تمہارے سردار کو 100 دینار اور 10 اونٹ غلہ اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 اونٹ غلہ دے دیں، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک صلح نامہ بدی مضمون مرتب ہو جائے کہ نہ تم ہم سے کبھی لڑو اور نہ ہم تم سے کبھی جنگجو ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اول تو اسلام، دوسرے جزیہ، تیسرے تلوار، اور بس۔ اس نے کہا ہم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے دین سے بہتر کسی مذہب کو نہیں دیکھتے، اور جزیہ سے بہتر مرنا ہے، بس بہتر یہی ہے کہ ہم مریں۔ تم ہم سے زیادہ جنگجو نہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج میں اولاد بطار کا اور عمال کا مرد میدان تلوار اور نیزہ کے ماہرین موجود ہیں۔ اس کے بعد جرجیس نے دربان کو حکم دیا کہ سکیلا نامی پادری کو بلا کر لائے تاکہ اس بدوی کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔